جب کوئی بھی انسان اس دین کو قبول کرتا ہے، اگر دل سے قبول کرے، جسے ایمان کہتے ہیں، اگر دل سے قبول کر لے اور یہ قبول کرنا عقل اور شعور سے ہو، نہ سن سنا کر یا آباء و اجداد یا کسی تعصب کی وجہ سے کہ میں رسول اللہ کو، مثلا مکہ میں کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے پھر وہ کیوں مانے؟ اور کوئی اس لیے نہ مانے کہ کیونکہ میرے خاندان کے نہیں ہیں۔ یہودی قوم کی اکثریت اور بہت سارے ان کو جو مرض لاحق تھے، ان میں سے ایک مرض یہ تھا کہ رسول اللہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تم فیصلہ کرو گے اور بتاؤ گے اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے، کس خاندان سے رسول بنے گا، کس خاندان سے رسول نہیں بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہودی جس نسل سے تھے، حضرت اسحاق و یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ حضرت اسحاق کی جو والدہ تھی وہ مالکن تھی، ہاجرہ، اور تکلیف انہیں اس بات کی تھی کہ رسول اللہ جس نسل سے تھے، حضرت اسماعیل، تو حضرت اسماعیل کی والدہ کون تھی؟ کنیز تھی۔ تو جو خاندان پرست ہوتے ہیں، جو ذات پرست ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے بت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے معیار چھوڑ دو۔ پسند تمہیں آ رہا ہے یا ناپسند آ رہا ہے، تم نے ذات کا بت بنایا ہے، تم نے قوم کا بت بنایا ہے، تم نے رنگ کا بت بنایا ہے، تم نے نسل کا بت بنایا ہے۔ میرا مومن ہو ہی وہ سکتا ہے جو تمام بتوں کو توڑے، یہی معنی ہے لا الہ۔ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، آج بھی بت پتھر کے نہیں ہیں، آج بتوں کی اور شکلیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔